علي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أصحابهم وشيتهم ومواليهم أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام إن الله حرما وهو مكة ولرسول الله حرما وهو المدينة ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة ولنا حرما وهو القم. صلوات. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات. تعریفوں کے لائق ہے وہ کاتب تقدیر کہ جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی ہے یا شبیر کی عزا لکھی ہے. سامعین گرامی، مجلس حسین جہاں زندہ و جاوید معجزہ ہے، وہاں یہ مجلس حسین حق اور باطل کی پہچان ہے. یہ مجلس حسین اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان کراتی ہے. اور جہاں جہاں یہ مجلس حسین ہوتی ہے وہاں وہاں حق اور باطل کی پہچان ہوتی جاتی ہے. اور جتنے بھی کمالات ہیں اس مجلس کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی ہوتی ہے. تو سامعین گرامی، آج ہر ذمہ دار خطیب جب مجلس پڑھنے جاتا ہے اپنی مجلس سے پہلے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی مجلس کا آغاز قرآن کی کون سی آیت کے ساتھ کروں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر عالم اپنی مجلس کا آغاز پر قرآن کی تلاوت کرتا ہے. یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ 14 صدیاں پہلے نو کے نیزہ پر حسین نے قرآن پڑھا تھا، اب قیامت تک قرآن حسین پڑھ رہا ہے. اور اسی مصرے کو شہید محسن نقوی نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی. بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
تو سامعین گرامی قدر، آج سالانہ مجلس، مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس، اور آج کے دن کی دو عظیم مناسبتیں ہیں۔ ایک مناسبت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت و سعادت کا دن ہے، اور دوسرا جناب فاطمہ معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن ہے۔ تو سامعین گرامی، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ جب گھروں میں خوشیاں کی جا رہی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو خوشیاں جاری نہیں رکھی جاتی، خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں، غمیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں امام کی ولادت ہے وہاں ایک بہت بڑی ہستی کی شہادت کا دن ہے۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں جب خوشیاں اور غمیاں مل جاتی ہیں تو پھر غموں کو فوقیت ہوتی ہے، غم کو منایا جاتا ہے۔ تو آج ہم معصومہ کم سیدہ فاطمہ معصومہ کم بی بی کی عظمت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتے ہیں کہ بی بی کا مقام کیا ہے، بی بی کی شان کیا ہے۔ اور سامعین گرامی، جمعے کے دن ہم نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی معرفت کو کچھ بیان کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ بی بی معصومہ کم کی عظمت آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور سامعین گرامی، ہم چند نوجوانوں نے مل کر ایک بہترین سلسلہ شروع کیا ہے، اور کوشش ہے ہماری کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے کہ ہر معصوم کی ولادت اور اس کی شہادت پر چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو ایک پروگرام منعقد کیا جائے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ پروگرام تھا، لیکن سالانہ مجلس تھی تو ہم نے اپنے پروگرام کو اس مجلس کے ساتھ ملا دیا ہے کہ ہم اپنا الگ پروگرام کی بجائے اس پروگرام کو مجلس کے ساتھ بانیان سے اجازت لے کر اسی میں اس کو ساتھ شامل کر دیا ہے۔ تو سامعین گرامی، آج چونکہ بی بی معصومہ کی شہادت کا دن ہے، اسی حوالے سے بی بی کی سیرت بیان کرنے کی میں حقیر سا طالب علم کوشش کرتا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ائمہ معصومین میں سے اللہ نے جتنی بھی معصومین کو اولادیں عطا فرمائی ہیں، سب سے زیادہ اولاد امام موسیٰ کاظم کو عطا فرمائی ہے، جن میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ یکم ذیقعدہ 173 ہجری کو اللہ کی ذات نے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے گھر میں فاطمہ معصومہ جیسی باعظمت بیٹی عطا فرمائی ہے۔ اور سامعین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ فاطمہ نام جو ہے معصومین کی نگاہ میں بڑا عظمت اور احترام والا نام ہے۔ معصومین فرماتے ہیں اس نام کا احترام کیا کرو، یہ نام اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کا نام بھی رکھا کرو۔ تو تمام معصومین نے اپنی اولاد میں سے اپنی بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے 19 بیٹیاں عطا فرمائیں، ایک بیٹی کا نہیں بلکہ امام نے اپنی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے ہیں۔ تو کتنا محبوب اور پیارا نام ہے کہ امام نے علیہ السلام نے اپنی 4 بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اس نام کا احترام بھی کیا کرو۔ پہلا فاطمہ کبریٰ، امام علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی کا نام رکھا ہے فاطمہ کبریٰ، اس کے بعد دوسری بیٹی کا نام رکھا ہے فاطمہ وسطیٰ، پھر فاطمہ صغریٰ، اور چوتھی فاطمہ کا نام رکھا ہے فاطمہ اخریٰ۔ تو 4 نام اپنی بیٹیوں کے فاطمہ کے نام پر رکھے ہیں۔ تو آج ہر گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ معصوم فرماتے ہیں جس گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہوگی اس گھر میں کبھی غربت نہیں آئے گی۔
تو سامعین گرامی جہاں رزق کمانا حلال عین عبادت ہے، وہاں اس رزق کا ذریعہ امام بتانا چاہتے ہیں، اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ، اللہ تیرے گھر سے غربت کا خاتمہ کر دے گا۔ فرمایا محبوب نام ہے، پھر جب تم فاطمہ نام رکھو گے اس نام کا احترام بھی کرنا ہے، اس کو تکلیف نہیں دینی، اس نام کو اذیت نہیں دینی، اس بیٹی کا احترام کرنا ہے، اس پر ظلم نہیں کرنے، اس کو مارنا نہیں ہے۔ اور بی بی کا ایک لقب ہے مریم آل محمد، بڑی باعظمت بی بی ہے سامعین گرامی فاطمہ کبریٰ، جن کا مشہور لقب فاطمہ معصومہ کم ہے۔ جو کم کی بی بی ہے، زائرین تشریف فرما ہے، جو بی بی معصومہ کم ہے یہی فاطمہ کبریٰ ہے، اور انہی کا لقب ہے مریم آل محمد، آل محمد کی مریم۔ جناب سیدہ زینب کا لقب تھا عدیلہ مریم، یعنی جناب مریم کے ہم پلہ، اور جناب معصومہ کم کا لقب ہے مریم آل محمد، آل محمد کی مریم۔ اور سامعین گرامی دوسرا معروف لقب ہے بی بی کا کریمہ اہل بیت، توجہ فرما رہے ہیں، کریمہ اہل بیت، تمام معصومین اہل بیت کریم ہے، کوئی شک نہیں ہے، سب ہستیاں کریم ہے۔ ایسا نہیں کہ مولا علی کریم نہیں ہے، ایسا نہیں سید الانبیاء کریم نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہر اہل بیت کی ہستی کریم کی بلندیوں پر موجود ہے۔ لیکن جو دو لقب ملے ہیں کریمہ کے، وہ اہل بیت میں دو ہستیوں کو ملے ہیں، ایک ہستی مردوں میں سے ہے، ایک ہستی مستورات میں سے ہے۔ جو مردوں میں ہے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں، جو مستورات میں ہے اسے فاطمہ کبریٰ کہتے ہیں۔ امام حسن کا لقب ہے کریم اہل بیت، اور مستورات میں جو کریمہ اہل بیت کا لقب ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ کم کا لقب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عظمت کی مالک ہیں جناب معصومہ کم۔ خراسان سے ایک علمی جماعت مدینہ کے لیے روانہ ہوئی کہ ہم اپنے امام کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام سے اپنے سوالات کریں گے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ یہ جماعت خراسان سے مدینہ آئی، امام علیہ السلام کے دروازے پر پہنچی، دق الباب کیا تو کنیز باہر آئی، انہوں نے بتایا کہ ہم امام کی زیارت کرنے آئے ہیں، تو کنیز نے بتایا امام اس وقت گھر میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ علمی جماعت کہتی ہے کہ ہم امام کی زیارت بھی کرنا چاہتے تھے اور کچھ سوالات بھی امام سے پوچھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ سوالات ہم لکھ کر لائے ہیں، امام موجود نہیں ہے، تو یہ سوال آپ لے لیجئے، جب امام واپس آئیں گے یہ سوالات امام کی خدمت میں پیش کر دینا، ہم جب مدینہ سے واپس جانے لگیں گے تو دوبارہ آئیں گے، امام کی زیارت بھی کریں گے اور اپنے سوالات کے جوابات بھی حاصل کر لیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے مومنین کرام؟ تو سامعین گرامی وہ سوالات پہنچا دیے، یہ مدینہ کی طرف چلے گئے، دوسرے دن یہ واپس آئے سوالات کے جوابات لینے کے لیے اور امام کی زیارت کرنے کے لیے، تو ابھی تک امام علیہ السلام واپس گھر میں نہیں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ سوالات واپس کر دیجئے، ہم آج واپس جا رہے ہیں، ہم دوبارہ مدینہ میں آئیں گے تو دوبارہ امام سے وہ سوالات کر دیں گے۔ تو بی بی معصومہ نے ان سوالات کو پڑھا، گھر میں موجود تھی امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ معصومہ کم، انہوں نے ان سوالات کو پڑھا اور ہر سوال کا نیچے جواب لکھ دیا اور وہ سوالات ان کو واپس کر دیے۔ انہوں نے جوابات کو پڑھا اور واپس خراسان کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو سامعین گرامی یہ جب آ رہے تھے واپس، رستے پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، امام علیہ السلام کی زیارت کی، امام علیہ السلام کو سلام پیش کیا،
سلام کرنے کے بعد یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ مولا ہم مدینہ میں آئے تھے، ہم نے سوالات کیے تھے، آپ کے گھر میں سوالات بھیج دیے تھے، آپ کی بیٹی نے وہ جوابات ہمیں عطا کر دیے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ذرا وہ جوابات مجھے دکھائیے، میری بیٹی نے کیا جوابات لکھے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے جوابات دکھائے جو ان کے پاس تھے۔ امام علیہ السلام نے سوالوں کو بھی پڑھا، ہر جواب کو بھی پڑھا۔ سنیں گے سامعین گرامی، امام علیہ السلام سوال بھی پڑھتے گئے، جوابات بھی پڑھتے گئے، اور سارے جوابات پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں سن لو، اگر میں موسیٰ کاذب بھی ہوتا تو یہی جواب لکھتا۔ تو یہ ہے عظمت بی بی معصومہ کم کی کہ امام فرماتے ہیں میں خود بھی ہوتا تو یہی جواب لکھتا۔ اور اگلا جملہ بڑا کمال کا فرمایا، امام علیہ السلام نے 3 بار یہ جملہ فرمایا، فداہا ابوہا، اے فاطمہ آپ کا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ اس قدر خوبصورت جواب دیے ہیں۔ سامعین گرامی، آج بھی کوئی بچی اگر سکول کے امتحان سے پہلی پوزیشن لے کر آئے نا، واپس گھر آئے گی تو یقیناً ماں بھی اس کی پیشانی پر بوسہ دے گی، باپ بھی اس کو پیار کرے گا کہ میری بیٹی نے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ میں نے آپ کو بی بی معصومہ کے جوابات بتائے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم نے جوابات پڑھ کر یہ جملہ فرمایا، اے بیٹی آپ کا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلوات محمد۔ اور سامعین گرامی، 2 ہستیوں کے بارے میں یہ جملہ روایات میں ملتا ہے کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں فرمایا کہ ہماری بیٹیوں پر آپ کے باپ قربان ہو جائیں۔ ایک ہے محمد کی بیٹی، ایک ہے موسیٰ کاظم کی بیٹی۔ محمد کی بیٹی بھی فاطمہ، موسیٰ کاظم کی بیٹی بھی فاطمہ۔ جب رسول خدا کے سامنے آتی تھی نا رسول خدا کی لخت جگر، سید الانبیاء کھڑے ہو کر استقبال بھی کرتے تھے، چند قدم آگے استقبال کر کے اپنی جگہ پر بٹھا کر فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کا بابا آپ پر قربان ہو جائے۔ اور دوسری فاطمہ امام موسیٰ کاظم کی بیٹی جن کے بارے امام فرما رہے ہیں فداہا ابوہا، اے بیٹی آپ کا باپ آپ پر قربان ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بڑی عظمت ہے بی بی معصومہ کم کی۔ بی بی کا ایک لقب ہے شفیع، شفاعت کرنے والی۔ اور سامعین گرامی، بڑی عظمت بی بی فاطمہ معصومہ کم کی جو ہے نا وہ اپنی دادی سیدہ کے ساتھ ملتی ہے۔ نام بھی فاطمہ، سیرت اور کردار بھی وہی بی بی سیدہ والا، اور خصوصیات بھی وہی بی بی والی۔ بی بی سیدہ فاطمہ بھی شفیع روز جزا ہے، اور بی بی فاطمہ معصومہ بھی شفیع روز جزا ہے۔ یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ میرے لیے جنت میں جانے کی آپ شفاعت کر دیں۔ یہ جو زائرین تشریف فرما ہے، ہر زائر جب بی بی کی زیارت پڑھتا ہے اس زیارت میں یہ جملہ موجود ہے، یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ معصومہ ہمارے لیے جنت میں جانے کی شفاعت عطا فرمائے۔ اور امام جواد علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، من زار امتی بکم وجبت لہا الجنہ، جو بھی کم میں آ کر میری پھوپھی کی زیارت کرے گا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کم میں آ کر امام تقی علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری پھوپھی کی زیارت کرے گا اللہ اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ سامعین گرامی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، راوی روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک گہوارے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں، گہوارے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے
کہ جس سے امام جعفر صادق گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا ابن رسول اللہ آپ گہوارے میں کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو امام صادق فرماتے ہیں یہ میرے بعد تیرا امام ہے جس سے میں باتیں کر رہا ہوں۔ کیا اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ کہا قریب آئیے اور اپنے مولا کی زیارت کیجئے۔ ساتویں امام ابھی گہوارے میں ہے۔ یہ راوی آیا، راوی کہتا ہے اس سے صحابی آیا، اس نے آ کر سلام کیا اپنے امام کو۔ سلام کرنے کے بعد امام نے جواب دیا اور امام نے فرمایا کہ اللہ نے تجھے ایک بیٹی عطا کی ہے اور اس بیٹی کا تو نے نام رکھا ہے حمیرہ۔ اے میرا صحابی تو گھر میں جا کر اپنی اس بیٹی کا نام تبدیل کر دے، کیونکہ یہ حمیرہ نام نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، نہ ہم اہل بیت کو پسند ہے۔ تو گھر میں جا کر یہ نام تبدیل کر دے۔ تو سامعین گرامی پتہ چلا کہ کوئی بھی اہل بیت کا ماننے والا ہوگا وہ اپنی بیٹی کا نام حمیرہ نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ اہل بیت کو جو پسند نام ہے وہ نام فاطمہ ہے۔ ہر گھر میں فاطمہ نام کی بیٹی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو فرمایا گھر میں جا کر نام تبدیل کرنا۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تو گہوارے میں اپنے امام کی باتیں سن کر پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ سن، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تدخلو بشفاعتہا شیعتی باجمعہم، اللہ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا کہ جس کا نام فاطمہ کبریٰ ہوگا، جو معصومہ کم ہوگی، جس کی کم کی زمین پر قبر مبارک ہوگی، وہ ہمارے تمام شیعوں کو جنت عطا کرے گی، تمام شیعوں کی شفاعت کرے گی۔ آیت اللہ محمد وحیدی ایران کے بہت بڑے مرجع تھے، سادات میں سے تھے، امام محمد تقی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی ایک بیٹے ہیں موسی مبرکہ کہ جن کی قبر مبارک قم میں آج بھی موجود ہے، جو زائرین جاتے ہیں ان کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ ان کا نام تھا موسی مبرکہ۔ مبرکہ اس لیے ان کو کہتے تھے کہ یہ اپنے چہرے کو ہر وقت چھپا کر رکھتے تھے۔ چہرے کو چھپا کر کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ یہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے، اپنے چہرے کو ہر وقت چھپا کر رکھتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام بن گیا موسی مبرکہ۔ ان کی اولاد میں سے ہے یہ آیت اللہ محمد وحیدی، یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں جناب سیدہ خواب میں ملی ہے، تو میں نے اپنی جدہ سے پوچھا کہ اے بی بی کیا آپ ہم کم والوں کی شفاعت کریں گی؟ توجہ فرما رہے ہیں، آیت اللہ وحیدی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بہت بڑے مرجع تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سیدہ دادی سے پوچھا اے دادی کیا آپ ہم کم والوں کی شفاعت کریں گی؟ تو بی بی نے جواب میں دیا کہ اے وحید خراسانی، کم والوں کی شفاعت کے لیے تو مرزا کمی ہی کافی ہے۔ مرزا کمی کوئی عام شخصیت نہیں تھی سامعین گرامی، کم کا بہت بڑا مرجع تھا۔ کم میں بڑی علمی شخصیات دفن ہیں، کم سے بڑی ہستیوں نے کسب فیض کیا ہے، بڑے بڑے علماء ہیں۔ بی بی فرماتی ہے کم والوں کی شفاعت کے لیے تو مرزا کمی ہی کافی ہے۔ ذرا پہچان علماء کا مقام کتنا ہے جو کم والوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ ہم پاکستان میں بیٹھ کر کہتے ہیں ان کو کیا پتا کہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ اگر تجھ بے وضو کو جسے وضو کرنا ہی نہیں آتا تجھے پتا ہے، وہ جس کے بارے بی بی فرما رہی ہے کہ کم والوں کی شفاعت کریں گی، انہیں نہیں پتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ علماء کی عظمت کو پہچان، علماء کا مقام پہچان۔
تو فرماتے ہیں بی بی نے فرمایا کہ قوم والوں کی شفاعت کے لیے تو مرزا قمی کافی ہے وحید، سن میں تمام شیعوں کی شفاعت کروں گی، صرف قوم والوں کی نہیں تمام شیعوں کی شفاعت کروں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور سامعین گرامی، آپ کے پاس سامنے جو ابتداء امام کا فرمان پڑا تھا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ حرما وہو مکہ، اللہ کا ایک حرم ہے جو مکہ ہے، وَلِرَسُولِ اللَّهِ حَرَمًا وَهُوَ الْمَدِینَہ، رسول کا ایک حرم ہے جو مدینہ ہے، وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا وَهُوَ الْكُوفَہ، امیر المؤمنین کا ایک حرم ہے جو کوفہ ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں وَلَنَا حَرَمًا وَهُوَ الْقُمْ، ہم اہل بیت کا ایک حرم ہے جو قم ہے، ہم اہل بیت کا حرم قم ہے۔ یہ قم آج علم کا سمندر ہے، جہاں دنیا کے طالب علم حاصل کرنے کے لیے قم کی سرزمین پر علم حاصل کر رہے ہیں اور بی بی کے صدقے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو سامعین گرامی، یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں بی بی کی تو زیارت میں یہ جملہ ہے السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، تمام انبیاء پر سلام، آدم پر سلام، نوح پر سلام۔ لیکن جب ہم سید الانبیاء پر سلام پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا امیر المؤمنین۔ پہلے جتنے بھی نبیوں پر سلام تھے وہاں غائب کے صیغے تھے، جب نبی اور اہل بیت پر سلام کی باری آئی تو مخاطب کے صیغے ہیں، یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ یہ حاضر کے صیغے اس بات کی دلیل ہے کہ سارے اہل بیت اس حرم میں موجود ہیں، یہ سب اہل بیت کا حرم ہے۔ یا فاطمہ تشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشأن، اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بہت بلند ہے، اے فاطمہ بی بی جنت میں جانے کے لیے ہماری شفاعت کرنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور سامعین گرامی، بی بی کا ایک لقب ہے محدثہ، بی بی فاطمہ معصومہ کا لقب ہے محدثہ۔ سید فاطمہ کا بھی لقب تھا اور آپ کی پوتی کا بھی لقب ہے محدثہ، یعنی احادیث کو بیان کرنے والی۔ ایک سلسلہ کے ساتھ بی بی نے احادیث بیان فرمائی ہے، 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور سامعین گرامی، یہ احادیث کا سلسلہ جو ہے یہ فواطم کے نام سے مشہور ہے۔ فواطم یعنی فاطمہ کی جمع۔ کیوں فواطم کے نام سے مشہور ہے؟ کیونکہ بی بی نے اس سلسلہ احادیث کو سب کی سب فاطمہ کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے کہ بی بی فرماتی ہے، بی بی فاطمہ معصومہ قم، کہ میں نے یہ حدیث اپنی پھوپھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہن سے سنی ہے، اور انہوں نے اپنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی صلوات پڑھے محمد و آل محمد، انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے، انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ سے، انہوں نے امام حسین کی بیٹی فاطمہ سے، انہوں نے جناب سیدہ زینب سے، اور انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا سے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا سید محمد مصطفیٰ سے، یعنی سارا سلسلہ
فاطمہ سے چل رہا ہے، سیدہ فاطمہ، پھر امام حسین کی بیٹی فاطمہ کبریٰ، پھر امام زین العابدین کی بیٹی فاطمہ، پھر امام باقر کی بیٹی فاطمہ، پھر جعفر صادق کی بیٹی فاطمہ، پھر امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ معصومہ۔ سارا سلسلہ فاطمہ سے چل رہا ہے، اس لیے اس سلسلے کو کہتے ہیں فاطم۔ تو بی بی فرماتی ہے اس سلسلے کے ساتھ کہ میں نے ان سلسلوں کے ساتھ اس حدیث کو سنا کہ سید الانبیاء نے غدیر کے مقام پر فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ صلوات پڑھی محمد وعلی محمد۔ قبلہ و کعبہ تشریف لے آئے ہیں، بہت ہی عظیم ہستی، یقیناً قبلہ کو زیادہ انتظار کروانا مناسب نہیں ہے، بس میں یہی گفتگو حدیث کو ختم کر کے ممبر قبلہ و کعبہ کے حوالے کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ ہمارے سامنے وہ ہستی موجود ہیں، یہ تعریف کی بات، میں کون ہوتا ہوں قبلہ و کعبہ کی تعریف کرنے والا، جن کے بارے میں آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی کہے کہ پاکستان میں اگر کوئی مخلص ہستی ہے تو وہ حاجی محمد حسن ہے۔ تو میں اور آپ ان کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ اتنی عظیم ہستی کو سامعین گرامی میں زیادہ دیر انتظار نہیں کروا سکتا۔ تو بیوی نے فرمایا کہ 3 احادیثیں میں سنانے لگا تھا۔ پہلی حدیث کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جو سلسلہ فواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اور دوسری حدیث جس کو میں مختصر کر رہا ہوں بالکل، زمخشری نے بھی بیان کیا کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، اور پھر فرمایا تیسری حدیث کہ رسول نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ ان 3 احادیث کو بی بی معصومہ کب نے بیان فرمایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ سامعین گرامی، آیت اللہ مراشی نجفی بہت بڑے عالم دین، ان کے بابا جب نجف میں تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دن امیر المومنین کے حرم میں جا کر روزانہ دعائیں مانگی ہیں کہ مولا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھ سے ملاقات کیجئے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بس یہ سوال کر کے آپ کی ذات تمام۔ سامعین گرامی، یہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دن دعا و مناجات کی کہ اے مولا آپ مجھے زیارت کروائیں، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کئی دن میں مناجات کرتا رہا، حرم امام علی میں دعا و مناجات کرتا رہا، بالآخر وہ وقت آ گیا کہ جب امام علی علیہ السلام مجھے خواب میں ملے، میں نے امام کی زیارت کی اور مولا کا شکریہ ادا کیا اور کہا مولا میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے اتنے دن دعا و مناجات کرتا رہا۔ امام فرماتے ہیں پوچھئے کون سا سوال؟ تو یہ آیت اللہ پوچھتے ہیں مولا آپ نے جناب فاطمہ الزہرا کو خود دفن کیا تھا، مجھے بتائیے کہ جناب فاطمہ کی قبر اطہر کہاں پر ہے؟ کیونکہ ہم جہاں جب بھی زیارت پڑھتے ہیں 3 جگہوں پر زیارت پڑھتے ہیں، اے مولا آپ نے تو خود دفن کیا تھا نا، مجھے بتائیے تو صحیح بی بی فاطمہ کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ تو سامعین گرامی امام علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے بڑی محنت کی ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن سنو میں نے فاطمہ زہرا سے وعدہ کیا تھا اور بی بی کی وصیت یہی تھی یا علی میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ میں اپنی بی بی سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا کہ میں وہ ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کو بتا دوں کہ فاطمہ کی قبر کہاں ہے۔ فاطمہ کی وصیت تھی، میں نے وصیت پر عمل کرنا ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن اگر تو چاہتا ہے نا کہ میں بی بی فاطمہ کی زیارت کروں تاکہ وہ مجھے ثواب مل جائے جو فاطمہ الزہرا کا ہے، تو سن میں تجھے بتا رہا ہوں تو نجف کو
چھوڑ کر قم چلا جا، وہاں میری بیٹی فاطمہ معصومہ قم میں دفن ہے، تو جا کر اس کی زیارت کرنا، تجھے فاطمہ الزہرا کی زیارت کا ثواب مل جائے گا۔ تجھے کوئی عام بیوی نہیں سامعین گرامی، جو سیدہ کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے قم میں آ کر اگر وہ زیارت کرتا ہے، اسے سید فاطمہ کی زیارت کا ثواب مل جاتا ہے۔ من زار امتی وجبت لہ الجنہ، امام فرماتے ہیں جو قم میں میری پھوپھی کی زیارت کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بس سامعین گرامی، جب بی بی چلی تھی نا مدینہ سے اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے، امام رضا علیہ السلام کی ملاقات کے لیے، تاریخ میں 2 بہنیں اور 2 بھائی ایسے ہیں کہ جن کی محبت ایسی ہے کہ جن کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ ایک بی بی سیدہ زینب جو اپنے بھائی حسین سے بڑی محبت رکھتی تھی، تاریخ میں موجود ہے جب تک حسین سامنے رہتے تھے بی بی خوش رہتی تھی، جب حسین دور چلے جاتے تھے بی بی پریشان ہو جاتی تھی، بڑی محبت تھی بی بی کو۔ اور دوسری مثال جو تاریخ میں ہے وہ سیدہ معصومہ قم کی ہے اپنے بھائی علی رضا سے، اور علماء بیان فرماتے ہیں امام رضا کی یہ معصومہ زینب تھی، یہ عام بی بی نہیں ہے۔ عزادارو، جو آپ مسائل میں سنتے رہتے ہیں نا، یہ سب کا سب جھوٹ پڑا جاتا ہے۔ جو بی بی کی سیرت اور مقام ہے وہ آج تک پڑھا ہی کسی نے نہیں ہے۔ سامعین گرامی، پہچانیے اپنے معصومین کی سیرت کو۔ بی بی کو امام سے ملنے کے لیے بی بی جب مدینہ سے نکل رہی تھی، 18 بھائیوں کی بہن تھی، بی بی کے بہت سارے بھائی تھے جو بی بی کے ساتھ مدینہ سے بڑے خوبصورت انداز میں مدینہ کے جوان آپ کو لے کر خراسان کی طرف نکلے، لیکن وہ وقت آ گیا جب یہ قافلہ سمرہ میں پہنچا، وہاں پر کچھ گماشتے بنی عباس کے انہوں نے اس قافلے کو گھیر لیا اور قافلے کے ساتھ جنگ کرنا شروع کی۔ صحابہ کے زائرین تشریف فرما ہے، بی بی کے بہت سارے بھائی صحابہ میں دفن ہیں، آپ ان کی زیارت کرنے جاتے ہیں۔ یہ اس قافلے کے کافی جوانوں کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ بی بی کی شہادت کی ایک وجہ یہ ہے کہ بی بی کو ایک خاتون کے ذریعے سوئی کے ذریعے بی بی کے جسم میں سوئی کے ذریعے زہر داخل کیا گیا تھا، کہ جس کے بعد بی بی بیمار ہوئی تھی اور پھر بی بی کی شہادت ہوئی ہے۔ بس آخری جملہ عزادارو، بی بی پھر آئی ہے قم کی طرف، موسیٰ خزرج اور قم والوں نے بی بی کا استقبال کیا۔ بڑی خوش قسمت تھی فاطمہ معصومہ، آپ کے استقبال کے لیے قم کے شیعہ کھڑے ہوئے۔ آپ جب آ رہی تھی قم والوں کے ہاتھوں میں پھول تھے، آپ کا محمل گزر رہا تھا، قم والے پھولوں کی بارش برسا رہے تھے۔ میں کہوں گا اے فاطمہ معصومہ، آپ کتنی خوش قسمت، آپ جب قم میں آ رہی اور آپ کے شیعہ پھول برسا رہے تھے، لیکن جب سیدہ زینب اور جب کوفہ کے بازار اور جب شام کے دربار میں آئی اور مسلمان ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور بی بی کا استقبال کر رہے تھے، صحابی ہے وہ کہتا ہے میں نے مسلمانوں کو دیکھا خوشیاں منا رہے ہیں، میں نے پوچھا بتا تو صحیح مسلمان، یہاں کوئی عید تو نہیں ہے، آج مسلمان خوشیاں کون سی منا رہے ہیں؟ آج تو نہ عید الفطر ہے نہ عید الاضحیٰ۔ کہتا ہے تجھے نہیں پتا، اور رسول کی بیٹیوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ سال کہتا ہے مجھے پتا کہاں سے کون سے دروازے سے لایا جا رہا ہے، یہ کہتا ہے باب الساعہ سے۔ سال دوڑتا ہوا باب الساعہ پر پہنچا، کیا دیکھا ڈھول بج رہے اور تبل بج رہے، لوگ ناچ رہے ہیں اور بیویوں کا استقبال ہو رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ نیزوں پر سوار تھے
کچھ محمل تھے بے پنان اور جن پر بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی. کہتا ہے میں نے دیکھا اور ایک گھر تھا جس کی چھت پر کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی. ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے اور وہ پتھر برسا رہے تھے. آخری جملہ جس کی ابھی تک آنکھ میں آنسو نہیں آیا. کہتا ہے میں نے نیزوں کی طرف دیکھا, ایک چہرہ مجھے نظر آیا اور جو ایسے لگ رہا تھا کسی نے محمد کو قتل کر کے نوکے نیزوں پہ سوار کرایا. اور میں نے دیکھا ایک کمینی عورت نے پتھر پھینکا اور جو اس چہرے پر آ کر لگا میں نے ہاتھ بدعا کے لیے اٹھائے اور میرے اللہ اور اس عورت کو جہنم میں پہنچا. تاریخ بتاتی ہے اس نے بدعا کی, اس گھر کی چھت گری, وہ ساری عورتیں واصل جہنم ہو گئی. میں کہوں گا سہل اور تجھ سے ایک پتھر نہ دیکھا گیا اور تجھ سے ایک پتھر نہ دیکھا گیا. آج ہوتا کربلا اور 70 قدم پر کھڑی تھی زینب اور ایک ضرب نہیں ضربیں چل رہی تھی اور کہتی تھی عمر سعد اور حیا کر اور میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صلوات